السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68 ہوگا، یعنی 67 اور 68۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون، ما نہیں، کانا ہے، نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کانا تھا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہے کے لیے بھی عربی میں۔ لنبی کسی نبی کے لیے، لام کے لیے، ان یکون ان کے، یکونا یہ کانا، کانو، کن، فیکون، یہ سارے لفظ بنتے ہیں اس سے۔ اب تو آپ اس سے بہت واقف ہو گئے ہیں۔ ہو، ان یکونا کہ ہو، لہو اس کے پاس، اسرا قیدی۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ اسیر اور اسیری، اسیری قید کو کہتے ہیں اور اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ اچھا، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں فلاں بندہ سیری لگیا ہے فلانے بندے نہ نوکر نو، یہ وہ بہت قریب ترین ہے، کیونکہ پرانے نوکر سن جڑے وہ خریدے جاتے سن، غلام۔ لیکن یہ ہور مانے نے، یہ تو ویسے یاد کرنے واسطے دس رہا۔ اسیر دا مانے اسرا قیدی۔ حتیٰ یہاں تک کہ، ہم اردو میں بھی حتیٰ کے بولتے ہیں۔ یسخنا وہ خون بہا لے، یہ نیا لفظ ہے، یا کے معنی وہ، سا قانون جو ہے یہ یاد رکھنے والا لفظ ہے۔ خون بہانا، قتل و غارت کرنا۔ سین قانون ہو تو سخن ہوتا ہے، وہ کوئی آرٹ وغیرہ، کوئی قابلیت، اور یہ ساخ کے اور نون جو ہے سا قانون، خون بہانا۔ فی الارض زمین میں، تریدونا تم چاہتے ہو، تریدونا کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، واو نون جمع کی علامت، اور را یا دال اردو کا لفظ ارادہ بنا سکتے ہیں آپ۔ عرض دنیا، دنیا کا سامان۔ یہ جو عرض ہے یہ اس کا معنی چڑائی بھی تو ہوتا ہے، طول اور عرض ہم بولتے ہیں ریاضی میں اور اردو میں۔ اور کپڑا خریدتے ہوئے دکانوں والے کہتے ہیں اس کا عرض اتنا ہے، چوڑائی۔ اور اس کا معنی پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ پیش کرنا کیسے، آپ نے مشاعروں میں دیکھا ہوگا، اردو مشاعروں میں وہ کہتے ہیں عرض کیا ہے، جب وہ شعر پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی پیش کرنا بھی ہے۔ تو جو سامان ہے وہ پیش ہی ہوتا ہے۔ عرض دنیا، دنیا کا سامان۔ واللہ، اور اللہ، یرید چاہتا ہے، یرید الآخرہ آخرت کو، اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت عزیز ہے، بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، مناسب کو بریکٹ میں کریں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ خون بہا لے، یہاں تک کہ وہ خون میں، زمین میں خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ لولا، اگر نہ، لو اگر، لا نہیں، اگر نہ، کتاب لکھی ہوئی۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوتی ہے۔ ویسے کاف با کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا لفظی معنی سینہ بھی ہوتا ہے، جیسے جلد والی کتاب ہوتی ہے۔ تو
ٹکڑوں کو سینا، کتاب لکھی ہوئی، کتاب من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے طے ہو چکی، سابقہ جو ہے اس کو سبقت لے جانا، بازی لے جانا، آگے چلا جانا، تو اس کا معنی پہلے لکھی ہوئی یعنی آگے کی لکھی ہوئی۔ لمسکم لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً مس کرتی تمہیں، مس کرنا ٹچ کرنا، پہنچنا، یقیناً تمہیں پہنچتا، فی ما اس میں جو اخذ تم نے لیا، اخذ کرنے سے، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا، بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچتا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے یہ بات لکھی نہ ہوتی یا پہلے سے طے ہو چکی نہ ہوتی تو تمہیں اس میں جو تم نے لیا یقیناً بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ آج کا سبق پورا ہوا، ویسے اگلی آیت بھی پڑھ ہی لیں، رکوع پورا ہو رہا ہے۔ فَقُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس سے، غنیم تم نے غنیمت حاصل کی، مال غنیمت کہتے ہیں، میں نے کہا تھا غنم بکری کو کہتے ہیں، تو عام طور پہ جنگ و جدل میں بکریاں ہاتھ آتی تھیں تو یہ لفظ چلتے چلتے غنیمت بن گیا۔ حلالن طیبن، حلال اور پاکیزہ، طیب، چھوٹے بچوں کو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، یہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ حلالن طیبا واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت غفور، بہت مغفرت کرنے والا، بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، تم نے جو غنیمت حاصل کی اس میں سے پس کھاؤ، اس میں سے پس حلال پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم والا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ بھی غزوہ بدر کا واقعہ ہی ہے، جب غزوہ بدر میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی آئے اور 70 کافر شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، مسلمان تو 14 شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، 70 کافر مارے گئے، کافروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ پہلی جنگ تھی عالم اسلام کی اور کفر کی۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قیدی کو پکڑتا ہے میدان جنگ میں، اسی مجاہد کو اس کا سامان ملتا ہے، تو یعنی قیدی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب خون نہ بہا لے، یعنی یہ میدان جو ہے لگتا ہے جو جہاد کا، اس میں یہ کوئی قیدی پکڑنے کے لیے نہیں لگتا، نہ یہ مال غنیمت کے لیے لگتا ہے، یہ تو اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے لگتا ہے۔ تو جب قیدی پکڑے گئے کافروں کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس مشورے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اب ان 70 لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور ایک اور صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بلکہ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ جس کا رشتہ دار ہے کافر قیدی، وہ مسلمان کے سامنے کھڑا کیا جائے اور وہ اس کو قتل کرے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ ہماری دوستی اور دشمنی اور رشتہ داری اسلام پر ہے، کسی اور بات پر نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغماض فرمایا، اس مشورے پر توجہ نہ دی۔ ایک اور صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بدر کے میدان کے اندر بڑے درخت ہیں، ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کر آگ لگا دی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی مخالفت میں کریں گے تو کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ مشورہ بھی پسند نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا اور کچھ اور صحابہ نے، یہ پیارے نبی یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، سارے رشتہ دار تھے تقریباً،
تو یہ پکڑے بھی گئے ہیں، ہم ان سے فدیہ لے لیں۔ فدیہ وہ ہوتا ہے جو جنگی قیدیوں سے لیا جاتا ہے، تو ہم وہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ زندہ رہے تو ہو سکتا ہے اسلام کی دولت ان کو مل جائے، مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہ مسلمان ہوئے تو جو ان سے ہم پیسے لیں گے ان کا ہم سامان جنگ لیں گے اور ان کو دوبارہ پھر ان کی کمر توڑ دیں گے۔ آپ نے یہ مشورہ پسند کیا، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی کہ قیدیوں کو رکھنا یہ کسی نبی کو مناسب نہیں ہے جب تک ان کا خون خوب نہ بہا لے اور ان کا کفر کی کمر نہ توڑ دے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیدیوں سے 4000 درہم کے حساب سے فی قیدی لیے گئے تھے جو دے سکتے تھے، جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا کہ پڑھاؤ مسلمانوں کے بچوں کو، اور جو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو بعضوں کو اس وعدے پر بھی چھوڑ دیا کہ آئندہ تم جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حصہ نہیں لو گے۔ بعد میں خیر قیدیوں کا جو ہے رکھ لینا بھی اسلام نے جائز قرار دیا، لیکن پہلی جنگ میں یہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ خوب عزیز ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ پہلے بات لکھی نہ ہوتی اللہ کی طرف سے جو پہلے طے ہو چکی تھی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا، تو یہ کرنے پر جو تم نے مال غنیمت لیا اور قیدیوں کو قتل نہیں کیا، کافروں کو کی کمر نہیں توڑی، تو پھر تم پر عذاب آ جاتا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ لکھی بات کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے اس لیے عذاب نہیں آیا، کچھ کہتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ لکھ چکا تھا کہ یہ جائز ہے، پہلی امتوں پہ نہیں تھی، تو مال غنیمت جائز چیز ہی لی گئی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ زیادہ پسندیدہ اللہ کو کیا ہے کہ ان کو قتل کرنا زیادہ بہتر ہے اس وقت یا غنیمت لینا، اگرچہ غنیمت لینا جائز تھی۔ اس میں یہ اشارہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے کہ تم غنیمت جو تم نے لی ہے اس کو کھاؤ، پاک اور طیب ہے، یعنی یہ حلال مال ہے جو کافروں سے جنگ کے بدلے میں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ بے شک خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ نے جو اللہ نے آپ کو حکمت سکھائی تھی، علم دیا تھا، اس پر جو بھی فیصلہ کیا، اگر اللہ کی مرضی اور طرح کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اگلی بعض کی آیتیں اس طرح کی نازل کرتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو بخش دیا، آپ نے جو فیصلہ کیا اگرچہ اللہ کی مرضی اس طرح تھی، ایسے نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ جیسے وہ نابینا صحابی آئے سورابس نازل ہوئی تو آپ کا ارادہ اور تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو جو تمہاری نہیں سنتے، اور جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے اس کی بات نہیں سن رہے، منہ ادھر کریں، آپ ماتھے پہ بال نہ ڈالیں، اور آگے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں بھی جب آپ نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ نے کہا کہ حلال کریں، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام نہ کریں، جو اللہ نے حلال کیا اس کو بھی حلال کریں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ مفہوم پایا جاتا ہے اگلی آیتوں میں۔ تو یہ کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔